غزہ میں جاری اسرائیلی حملوں کے درمیان ایک بار پھر کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی نے متاثرین کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی فوج کی کارروائی پر سوال کھڑا کرتے ہوئے فوراً جنگ بندی کی اپیل بھی کی، ساتھ ہی اشارے میں ان حکومتوں کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جنہوں نے غزہ پٹی میں اسرائیلی فوج کی کارروائی کی حمایت کی ہے۔ دراصل پرینکا گاندھی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر آج ایک پوسٹ کیا جس میں غزہ پٹی میں بچوں کی لگاتار ہو رہی ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا، بچوں کی لگاتار ہو رہی اموات پر فکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے پوسٹ میں لکھا کہ کتنا قابل مذمت اور افسوسناک واقعہ ہے، غزہ میں 11,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جن میں سے تقریباً نصف بچے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں ہر 10 منٹ میں ایک بچے کی موت ہو رہی ہے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو آکسیجن کی کمی کے سبب ان کے انکیوبیٹر سے نکالنا پڑ رہا ہے اور انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے الزام لگایا ہے کہ ادے پور کے درزی کنہیا لال کے قاتلوں کا تعلق بی جے پی سے ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھگوا پارٹی ریاست میں 25 نومبر کو ہونے والے اسمبلی انتخابات سے قبل فرقے وارانہ کشیدگی کو ہوا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ جودھپور میں ایک مہم کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوٹ نے کہا کہ اگر راجستھان پولیس کے اسپیشل آپریشن گروپ نے قومی تحقیقاتی ایجنسی کے بجائے اس کیس کو ہینڈل کیا ہوتا تو تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچایا جاتا۔ سماجوادی پارٹی کے رکن کونسل سوامی پرساد موریا جو اکثر اپنے بیانات سے ہندو مذہب پر لگاتار حملے کرتے رہتے ہیں، ایک بار پھر تنازعات میں گر گئے ہیں۔ دیوالی کے موقع پر اپنے ایک پوسٹ میں انہوں نے لکشمی دیوی کے بارے میں سوالات اٹھائے جس کے بعد انہیں نیٹیزنز کی طرف سے سخت ٹرول کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ پوری دنیا کے کسی بھی مذہب، ذات، نسل، رنگ اور ملک میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 کان، 2 آنکھ، 1 ناک، 1 سر، پیٹ اور کمر ہوتی ہے۔ 8 ہاتھ، 10 ہاتھ، 20 ہاتھ اور 1000 ہاتھ آج تک پیدا نہیں ہوئے، پھر بھگوان لکشمی 4 ہاتھ کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ مدھیہ پردیش کے انتخابات کے لیے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے تقریباً 2000 ہوم گارڈ سیکیورٹی انتظامات کریں گے۔ حیدرآباد کے 800 ہوم گارڈز اور اضلاع کے 1200 ہوم گارڈز مدھیہ پردیش پہنچے جن کو 13 تا 18 نومبر چندواڑہ اور سیونی اضلاع میں بندوبست کی ڈیوٹی پر تعینات کیا گیا ہے جہاں پر 17 نومبر کو ووٹ ڈالے جانے والے ہیں۔ یہ ملازمین پولیس ڈیوٹی کے بعد ریاست واپس ہو جائیں گے۔ تلنگانہ مدھیہ پردیش کے انتخابات کے لیے سب سے زیادہ پولیس ملازمین کو بھیج رہا ہے۔ پرانے شہر حیدرآباد کے علاقے شالی بنڈا میں واقع الیکٹرانک شو روم میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ کل شب پیش آئے اس واقعے میں کسی کے جھلسنے یا پھر کسی کی موت کی اطلاع نہیں ہے۔ آگ کے ساتھ کشیف دھوئیں کے بادل بھی نظر آ رہے تھے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ 6 فائر انجنوں کے 30 عہدیداروں نے کافی جدوجہد کے بعد اس پر قابو پایا۔ مقامی افراد کے مطابق یہ آگ پیر کی صبح تقریباً 1 بجے لگی جو تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی گئی جس نے شو روم کے 2nd اور 3rd فلور کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ کے عہدیداروں نے کہا کہ تقریباً 3 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ غزہ پٹی پر 7 اکتوبر سے تنازعات شروع ہونے کے بعد سے اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 11,180 ہو گئی ہے۔ غزہ حکومت کے میڈیا آفس کے ڈائریکٹر اسماعیل ثوابت الشفا میڈیکل کمپلیکس میں ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ کل شہید ہونے والے 4,609 بچے اور 3,100 خواتین شامل ہیں جبکہ 28,000 سے زائد زخمی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں 22 اسپتالوں اور 49 مراکز صحت نے اسرائیلی حملوں اور پاور جنریٹرز کو چلانے کے لیے درکار ایندھن کی کمی کی وجہ سے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر شفا میڈیکل کمپلیکس کے انتہائی نگہداشت یونٹ، سرجری کی عمارت اور میٹرنٹی وارڈ پر حملہ شروع کرنے کا الزام لگایا اور غزہ میں لڑائی کو روکنے اور وہاں کے لوگوں تک ایندھن سمیت تمام انسانی امداد پہنچانے کے لیے فوری عالمی کوششوں کی اپیل کی۔ غزہ میں جنگی جرائم پر اسرائیلی وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کا جنوبی افریقہ نے کیا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ نے بین الاقوامی فوجداری عدالت سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کی گرفتاری وارنٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نالندی پاندورو نے کہا کہ اسرائیل غزہ میں انسانیت سوز مظالم کا مرتکب ہو رہا ہے، خواتین اور بچوں کو بھی وحشیانہ بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کی وزیر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرہ اختیار میں آنے والی 4 میں سے 3 خلاف ورزیوں یعنی جنگی جرائم، انسانیت کے خلاف جرائم اور قتل عام کا مرتکب ہوا ہے۔
برطانیہ میں ہندوستانی نژاد اور متنازعہ وزیر داخلہ سیویلا بریورمین کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا اور اب ان کی جگہ ڈیوڈ کیمرون کو برطانیہ کا نیا وزیر داخلہ مقرر کیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم رشی سوناک نے وزیر داخلہ بریورمین کو حکمران جماعت کے ارکان کی جانب سے شدید دباؤ کے بعد عہدے سے برطرف کر دیا۔ دراصل ہندوستانی نژاد برطانوی وزیر داخلہ کی برطرفی لندن میں فلسطینیوں کی حمایت میں نکالے گئے ملین مارچ پر ان کی جانب سے تشدد کے احکامات کے بعد سامنے آئی ہے۔ وزیر داخلہ نے احکامات کے باوجود پولیس کی جانب سے فلسطین ریلی کے شرکاء پر طاقت کا استعمال نہ کرنے پر ڈپارٹمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور فلسطینیوں کو غزہ میں قتل و غارت گری کی وجہ قرار دیا تھا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے پہلے والی حکومت قائم نہیں رہے گی اور نہ ہی مذاکرات دوبارہ اس سے قبل ہونے والی بات چیت کی سطح تک جا پائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار قومی سلامتی کے مشیر چیک سلوان نے میڈیا سے گفتگو میں کیا، تاہم انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اگر غزہ پر آئندہ حکومت حماس کی نہیں ہوگی تو حکومت کس کی ہوگی اور طرز حکومت کیا ہوگا۔ روسی افواج نے شام کے ادلب میں ہوائی حملے کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق اس حملے میں غیر قانونی مسلح گروپوں کے 34 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ تقریباً 5 درجن افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ غیر قانونی مسلح گروپ کے جنگجو شامی حکومتی فوجیوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری میں شامل تھے اور اسی کے جواب میں روس نے کارروائی کرتے ہوئے ان جنگجوؤں پر حملہ کیا۔